گلیات، جسے اپنے قدرتی حسن، آب و ہوا، سہانے پرسکون موسم، دیودار اور چیڑ کے بلند و بالا جنگلات، پرکیف پہاڑی سلسلوں اور بادلوں کے بسیرے کے حوالے سے شہرت دوام حاصل ہے۔ یہ خطہ سیاحتی حوالوں سے دنیا بھر میں منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ہر سال 20 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاح گھومنے اور پرکیف و پرکشش قدرتی مناظر کا لطف اٹھانے گلیات آتے ہیں۔ گلیات در حقیقت ایک ایسا خطہ یا پہاڑی گلیاں ہیں جو تنگ پٹی کی شکل کے انتہائی خوبصورت مقامات ہیں۔ گلیات اپنے قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ موسم کی بدلتی اداؤں کے باعث معروف ہیں۔ یہاں کا دل فریب سکون پرور موسم سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے کا سب سے بڑا موجب بنتا ہے۔ ایوبیا نیشنل پارک مری سے 26 کلومیٹر دور واقع اور سابق صدر ایوب خان کے نام سے موسوم ہے۔ چار مختلف پہاڑی مقامات گھوڑا گلی، چھانگلا گلی، خیرہ گلی اور خانس پور کو ملا کر ایوبیا نیشنل پارک بنایا گیا۔ ایوبیا نیشنل پارک پرکشش مقامات، سیرگاہوں اور سرسبز علاقوں کے علاوہ چیئر لفٹ کی وجہ سے کشش کا باعث ہے۔ ایوبیا نیشنل پارک میں دیگر تفریحی اور سیاحتی دلچسپیوں کے علاوہ کئی اقسام کے پرندے اور جنگلی جانور بھی سیاحوں کی رغبت کا باعث ہوتے ہیں۔ ایوبیا ٹنل، جسے موٹو ٹنل بھی کہا جاتا ہے، برطانوی افواج نے 1891 میں تعمیر کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ سرنگ برطانوی افواج کی عام گزرگاہوں سے ہٹ کر محفوظ نقل و حمل کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ تاریخی اور قابل دید سرنگ افتاد زمانہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، جسے اب ریسٹور کر کے دوبارہ سیاحتی مقاصد کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا خوبصورت ترین واکنگ ٹریک ہے۔
یہ واکنگ ٹریک مختلف ناموں ڈونگا گلی ٹریک، ایوبیا نیشنل پارک ٹریک اور واٹر پائپ لائن ٹریک کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹریک اس قدر خوبصورت ہے کہ الفاظ اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور تازہ ہوا کے خنک جھونکوں میں بادلوں اور پہاڑوں کے دل فریب مناظر میں گھرا یہ 4 کلومیٹر طویل ٹریک دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نتھیا گلی میں واقع سینٹ میتھیوز نامی گرجا گھر انتہائی قدیم اور نفیس ہے۔ یہ لکڑی سے بنا انتہائی دیدہ زیب اور تاریخی چرچ ہے۔ اگرچہ یہاں مسیحی برادری بہت قلیل ہے، لیکن یہ تاریخی چرچ سیاحوں کے لیے فن تعمیر کے شاہکار کے طور پر یہاں کی پہچان ہے۔ خانسپورٹ چرچ برطانوی دور میں تعمیر کی گئی نتھیا گلی چرچ کی طرح قدیم ہے۔ یہ چرچ تعمیراتی حسن اور دلکشی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی تعمیر میں لکڑی کا کام انتہائی نفاست اور ہنرمندی سے کیا گیا ہے۔ برطانوی افواج یہاں موسم گرما میں قیام پذیر ہوتی تو یہیں اپنی مذہبی عبادات سر انجام دیتی۔ گلیات کا یہ خوبصورت مقام اپنے نام کی مناسبت سے کافی ٹھنڈا ہے، اور اس کی وجہ اس کا سطح سمندر سے 9000 فٹ بلند ہونا ہے۔ اس کے مشرق میں دریائے کنہار اور کشمیر کا پیر پنجال سلسلہ کو واقع ہے۔ شمال اور شمال مشرق میں کوہستان اور کاغان کے پہاڑوں کا نظارہ انتہائی دلکشی کا حامل ہوتا ہے۔ ارد گرد تاحد نظر پھیلے سرسبز جنگلات سبز چادر کی طرح معلوم ہوتے ہیں، جنہوں نے پوری وادی کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ جنگل اس قدر گھنے ہیں کہ اکثر جگہ تو سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ نتھیا گلی ہلز میں واقع مشک پوری، جو گلیات کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے اور سطح سمندر سے 9452 فٹ بلند ہونے کے باعث عموماً بادلوں میں گھرا رہتا ہے۔ ٹیم ڈسکور پاکستان کو بھی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کمر کسنا تھی۔ ٹریک ابتدائی طور پر تو کافی آسان معلوم ہوتا تھا، مگر بارش نے موسم خوشگوار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ارادوں کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ٹیم ڈسکور پاکستان نے ٹھان رکھی تھی کہ چوٹی پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ ہلکی
ہلکی بارش اور دلفریب موسم کے ساتھ مشک پوری ٹاپ پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ گلیاد، جو اپنی فطری خوبصورتی اور دلکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، ان میں میران جانی ٹاپ حسن و خوبصورتی میں ناقابل بیاں حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام آباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع میران جانی ٹاپ کا راستہ ایڈونچر کے شوقین لوگوں کے لیے انتہائی پرکشش ہے۔ ٹاپ پر پہنچ کر ارد گرد سفیدی کی چادر اوڑھے پہاڑوں کے مناظر کسی جنت کا سا گماں پیش کرتے ہیں۔ گلیاد فطرت کے بیش بہا منفرد نظاروں، موسم کی دل فریبی اور گھنے لہلہاتے درختوں کی خوبصورتی کی وجہ سے پاکستان کے تفریحی اور سیاحتی مقامات میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ علاقے لازوال فطرت کے عکاس ہیں۔ ان علاقوں کا انتہائی خوشگوار موسم اور گھاٹیوں میں ٹہلتے بادلوں کے غول یہاں آنے والوں کے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں۔ گلیاد فطرت سے پیار کرنے والوں کے لیے کسی بھی طرح نعمت سے کم نہیں۔ جس کی دلکشی کو حقیقی نظروں سے دیکھنے سے ہی اس کی اہمیت کو جانا جا سکتا ہے۔